آج کل سما ٹی وی اور ساحل ادیم صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو چل رہی ہے، وائرل ہوئی بھی ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس پہ بہت زیادہ ناقدین کمنٹس کر رہے ہیں. جو بچی ہے ازبا جن سے سوال کیا تھا اس کو کچھ لوگ ہیرو بنا کے گلوریفائی کر رہے ہیں، کچھ ساحل ادیم صاحب کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ہمیں اس بحث کو، اس واقعے کو ایک جینون نقطۂ نظر سے، ایک کریٹیکل نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے. نہ ہم ساحل ادیم صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ ہم اس بچی کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہے گفتگو کی، ساحل عظیم صاحب نے گفتگو کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو خواندگی کی جو شرح ہے وہ 95% خواتین دینی علوم میں جاہل ہیں، تو اور مرد بہتر ہیں. پھر بھی اس بات میں صداقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے بچے نماز جب پڑھنا سیکھتے ہیں، بچے کو جو روزے رکھواتی ہیں وہ باپ نہیں رکھوا رہا ہوتا، ہمارے گھروں کی مائیں رکھوا رہی ہوتی ہیں. ہمارے گھروں کی ماؤں کی وجہ سے ہی دین چل رہا ہے. حب اہل بیت ہو، حب صحابہ ہو، وہ سب ہماری ماؤں کے طفیل ہی بچوں میں آگے جا رہی ہوتی نسل در نسل. ماں گھٹی میں حب اہل بیت اور حب صحابہ، حب رسول، حب قرآن اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معدت ڈالتی ہے. تو یہ کہنا کہ دینی طور پہ ناخواندہ ہوتی ہیں، یہ زیادتی ہے، اور ایک جرنلائز کر دینا آپ ایک اسٹیٹمنٹ کو، یہ بہت غلط ہے، نامناسب ہے. دوسری بات یہ کہ عالم کون ہوتا ہے اور جاہل کون ہوتا ہے. قرآن نے صرف دو لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ڈفرینشیٹ کیے جا سکتے ہیں. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تم میں سب سے بہتر وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نہ کہ کوئی دوسروں کی مدد کرنے والا. تو عالم اور جاہل کی ڈفرینسیشن اس لیے رکھے گا کیونکہ عالم ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی ڈیزگنیشن ہے، ایک ایسا عہدہ ہے جو آپ کو عوام دیتی ہے، آپ کو کسی ڈگری سے نہیں حاصل ہوتا. علمیت جو ہے نا وہ بولتی ہے. بڑے سے بڑے علماء جو ہمارے تاریخ میں گزرے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. امام ابن تیمیہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے لیکچرز دینا شروع کر دیا تھا. آج کل 18 سال کے بچے لیکچرز دے سکتے ہیں کیا؟ تو علمیت کا معیار، عالم کا معیار علمیت ہوتی ہے، نہ کہ کوئی ڈگری، نہ کہ کوئی نہ یونیورسٹی کی ڈگری، نہ فاضل مدرسہ کوئی کہ بھئی جو مدرسے کا فارغ التحصیل ہے صرف وہی عالم ہے، یا یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں PhD کیا تو وہی عالم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عالم وہ ہے جس کی علمیت اس کی گواہی دے. آئی تھنک ادھر ساحل ادیم صاحب کی جو گفتگو تھی وہ جذباتیت سے بھری ہوئی تھی، اور جو جذباتیت سے بھری ہوئی گفتگو جب ہوتی ہے اور جس میں گفتگو میں آپ کے عزائم، آپ کا جذبہ، آپ کا پیشن ہوتا ہے نا، تو وہ نیوٹرل نہیں رہتا. آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ عالم ہیں، آپ دین کو بھی جب سکھائیں گے لوگوں کو تو ایک معتدل مزاج ہو کے، ایک نیوٹرل اوپینین دے کے، تاکہ بچہ خود وہ سیکھے، وہ سمجھے، حق کی طرف، حقانیت کی طرف مائل ہو. نہ کہ آپ اسے صرف وہی ایک فکسڈ کوٹا آف جو نریشن سے وہ سناتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ بھئی یہی صحیح ہے، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا مذہب ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا. عالم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. عالم کبھی یک طرفہ گفتگو نہیں کر سکتا. تو ہمارے یہاں جو عالم کی ڈیفینیشن رائج ہے عرف عام میں، ہمیں اس پہ بھی اثر ہونا، جائزہ لینا چاہیے. اور عالم کی علمیت تو اس کے کردار میں جھلکتی ہے، اس کے ہمبلنس میں، اس کی عاجزی میں، اس کی انکساری میں، جو کہ ساحل عظیم صاحب میں اس وقت موجود نہیں تھی جب وہ گفتگو کر رہے تھے. ان کے لہجے میں، ان کے گفتار میں، ان کے کردار میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی شرافت میں، ان کی سادگی میں. عالم تو ایک سادہ زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اپنی زندگی سے کہ میرے علمیت اتنی کافی ہے کہ مجھے اپنی اسٹینڈنگ کے لیے، سوشل اسٹینڈنگ کے لیے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اس بچی کا ازبا کا، اس نے جو سوال اٹھایا وہ تو صحیح تھا، لیکن اس کا لہجہ صحیح نہیں تھا. جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں، جب کسی پروگرام میں بات کرتے ہیں، تو ہم بہت ہی جو تنقید ہے، جتنی بھی مشکل تنقید ہو، جتنی بھی خطرناک تنقید ہو، وہ سب ایک بہت مہذب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. جس طرح وہ پیچھے پڑے نہیں کہ آپ معافی مانگیں. آپ یہ بھی بول سکتے تھے، آپ کو جب خود یہ ایکنالج بھی کر رہے ہو کہ ہمارے بچیوں کو جان بوجھ کے ناخواندہ رکھا جاتا ہے. دین کے بارے میں کون جان بوجھ کے ناخواندہ رکھے گا کسی کو؟ ہماری بچیوں کو دین کے معاملے میں کوئی جان بوجھ کے ناخواندہ نہیں رکھتا. ہم اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کے پاس ذرائع ہیں یوٹیوب پہ، اور دین کے بارے میں خواندگی حاصل کر سکتے ہیں آرام سے. ہاں، ڈگری نہیں ہو سکتی، ڈگری یافتہ نہیں ہوں گے، لیکن علم ضرور ہو سکتا ہے، علم سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. اور علم کا تعلق بالقطعاً ڈگری سے نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے بھی ہمارے بہت بڑے اکابر اور علماء گزرے ہیں، وہ کوئی بھی عالم نہیں تھے. دور حاضر کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہیں غامدی صاحب، وہ PhD
نہیں کیا ہوا انہوں نے, وہ ایک BA انہوں نے سمپل بیچلرس کیا ہوا ہے. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا علمیت, کوئی تعلق نہیں ہے علمیت کے آپ کی ڈگری سے. جو بچی کا بات تھی, بچی کو اپنا لہجہ درست رکھنا چاہیے تھا اس سرکمسٹانسز میں بھی. اس کو جب معلوم ہی نہیں تھا, جب ہم اپنے آپ کو ہمبل بنا کے پیش کریں گے, جب ہم اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کریں گے, جبھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں ذمہ داری, اصل ذمہ داری ساحل ادیم صاحب پہ, خلیل الرحمن قمر صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیونکہ اس اپنے آپ کو اس معاشرے میں اس پوزیشن پہ لے جا چکے ہیں جہاں لوگ ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا رویہ, ان کا اخلاق, ان کا طرز عمل, ان کا چوائس آف ورڈ سے بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس سے لوگوں بہت متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو اس طریقے سے جاہل کہہ دیں گے تو آپ نے اپنی 50% سے زیادہ آڈینس کھو دی ہے. آپ نے 50% سے زیادہ آڈینس جس کو آپ کو ٹرین کرنا ہے, اصل میں ماں ہی کو تو ٹرین کرنا ہے. آپ نے ان کو جاہل بول کے تو آپ کو تو ان کو عزت دینی ہے, آپ کو ان کو جاہل نہیں بولنا. تو جاہلیت جو ہے, دور جاہلیت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, جاہل ہم سب ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ سیکھ کے ہی ہم اپنا کچھ چیزوں میں علمیت حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے, اور ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوں, چاہے وہ علماء کرام ہوں, چاہے محقق ہوں, چاہے وہ لوگ انٹلیکچوئلز ہوں, جو بھی ہوں, تکبر سے آری ہونے چاہیے. اگر آپ کو اپنے علمیت پہ تکبر ہے, اگر آپ نے 4 کتابیں زیادہ پڑھی ہوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی بنا پہ تکبر کر سکتے ہیں, تو آپ عالم نہیں ہو سکتے. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ عالم نہیں ہو سکتے. کیونکہ علم جو ہے وہ حلم سکھاتا ہے, علم جو ہے بردباری سکھاتا ہے, علم جو ہے عاجزی و انکساری سکھاتا ہے, علم سادگی سکھاتا ہے. اور آپ ان سب چیزوں سے آ رہی ہیں تو آپ سب کچھ ہے لیکن عالم نہیں ہے. دوسری بات جو بچی کی ہے, تو ہمارے بچوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایج ہے, اپنے آپ کو فیمنزم کے نام پہ یا فیمنسٹ بننے کے چکر میں صحیح و غلط کو کی لمیٹیشنز کو نہ بھولیں. فیمنسٹ ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے, اور اگر فیمنزم کو پرسیو کرنا ہے, فیمنزم کیا ہے, تو اس کے بارے میں پڑھیں, اور پھر آپ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کریں تو زیادہ اچھا لگے گا. کیونکہ آپ نے جو ہے جب گفتگو کی تو اس میں آپ خود ایک الٹریٹ پٹرے ہو رہی تھیں, اور آپ ان کی جو جملے انہوں نے بولے تھے ان کو آپ صادق بنا رہی تھے ان جملوں کے لیے. اس لیے جو ہے خاتون کو بھی جو ہے تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے تھا. اور میڈیا یہ جان بوجھ کے اس طرح کے ٹرکس کرتا ہے, اس طرح کی گیمکس کرتا ہے ٹو گیٹ دا ریٹنگز, ٹو گیٹ دا TRPs. ہمارے میڈیا جان بوجھ کے ایسے مباحث ڈالتا ہے, ہمارے علماء کرام کو جو ہے جان بوجھ کے نیگیٹو پورٹرے کرتا ہے. علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن ان کو جان بوجھ کے اس طرح نیگیٹو پورٹرے کروانا بھی میڈیا کا کردار ہے. تو ہمارے میڈیا کو ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے چلنا چاہیے, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی کسی جو بھی بات ہو تہذیب کے دائرے میں, مکالمہ ہوتا ہی تہذیب کے دائرے میں ہے, اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو سب کے لیے سمجھنے میں, سوچنے میں آسانی ہوتی ہے, مدد ملتی ہے. میڈیا کے اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. صرف ریٹنگ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس جینون فالوور, جینون سبسکرائبرز اگر کوئی 1000 بھی ہیں نا, تو آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ بہتر ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے بتانے سے, آپ کے پروگرام سے کتنے لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے, کتنے لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے, کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور کتنے لوگ اپنی تصحیح کر پا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے جب بھی ہم کوئی پروگرام کریں. اور پیمرا کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ گفتگو چاہے کسی بھی موضوع پہ ہو, اس میں بحث برائے بحث نہ ہو, دلیل مدلل گفتگو ہو, اور جو بھی گیسٹ یا ہوسٹ یا کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ سوال کرے وہ سب اپنے الفاظ کے پابند ہیں. ہر لفظ کی ایک قیمت ہوتی ہے جس کو ہمیں چکانا پڑتا ہے. تو جو بھی الفاظ منہ سے نکالیں وہ بہت سوچ سمجھ کے نکالیں.